بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب البیوع ہم پڑھ رہے تھے، اور اس میں یہ کچھ آداب، آخر میں آداب سے متعلق بات ہو رہی ہے، جن میں سے ایک بات یہ چل رہی ہے کہ بازاروں میں شور و غل کرنا یہ پسندیدہ وصف نہیں ہے، بہترین عمل نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تورات میں بیان ہوئی ہیں، اس میں ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ بازار میں شور مچانے والے نہیں ہیں۔ ولا سخاب فی الاسواق، اس میں لفظ آ رہے ہیں کہ وہ بازار میں شور مچانے والے نہیں ہیں۔ تو اس لیے بازار میں جو ہے وہ انسان شور و غل کرے تو یہ پسندیدہ وصف نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگلا مسئلہ ہے کہ ماپ تول میں کمی کرنا۔ قرآن مجید میں ہے ویل للمطففین، یہ جو ماپ تول میں کمی کرنے والے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی۔ کون لوگ؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا، لیکن وَإِذَا كَالُوهُمْ، جب ان کو ماپ کے دیتے ہیں تو پھر کم دیتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے سخت ترین بات ہوئی ہے کہ ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب اللہ کے نبی مدینہ آئے تو کانوا من اخبث الناس کیلا، یہ سب سے بدترین لوگ تھے وزن کرنے میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی ویل للمطففین فاحسنوا الکیل بعد ذلک، تو اس کے بعد یہ لوگ ماپ تول میں اچھے ہو گئے۔ تو یعنی یہ ڈنڈی مارنا تولنے میں، ذرا بعض اوقات نیچے کو چیز چھپا لی یا ہاتھ کی تیزی دکھا کے دھوکہ دے دیا، تو اس کا نقصان دنیا میں بھی ہوتا ہے، آخرت میں تو ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور قوم شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی نمایاں گناہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس کی وجہ سے ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، دنیا میں بھی اس کا جو ہے وہ بدلہ ملتا ہے۔ وہ جیسے حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما ظہر الغلول فی قوم، کسی قوم میں جب خیانت ظاہر ہو جائے تو الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب، اللہ ان کے دلوں میں دشمن کا روب طاری کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی اپنی جو ہے وہ ہیبت اور روب چلا جاتا ہے۔ ولا فشا الزنا فی قوم، اور کسی قوم میں زنا عام نہیں ہوتا مگر اس میں اموات زیادہ ہو جاتی ہے۔ ولا نقص قوم المکیال والمیزان، اور کوئی قوم جو ماپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ ان کا رزق جو ہے وہ کاٹ دیتے ہیں۔ یعنی یہ تو کرتے ہیں نا مزید کمانے کے لیے، زیادہ کمائی ہو، اللہ جو ہے وہ رزق کو کم کر دیتے ہیں، اور رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے؟ وہی رزق کو پھیلاتا بھی ہے، وہی تنگ بھی کرتا ہے۔ تو جب یہ لوگ اس طرح ماپ تول میں کمی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق کو کاٹ دیتے ہیں۔ اسی طرح ولا حکم قوم بغیر حق، جب کوئی قوم بغیر حق کے فیصلہ کرتی ہے تو اس میں خون ریزی عام ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو عہد کو توڑتے ہیں تو اللہ ان پر دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں مختلف یہ گناہ اور ان کی سزا بیان ہوئی ہے، تو ان میں سے ایک ہے ماپ تول میں کمی کرنا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی قوم ماپ تول میں کمی کرتے ہیں تو اللہ ان کو قحط سالی سے دوچار کر دیتے ہیں، ان پر قحط سالی مسلط کر دیتے ہیں، برکت کو اٹھا لیتے ہیں اللہ۔ تو یہ نقصان ہے ماپ تول میں کمی کرنے کا۔ اسی طرح آداب میں سے
ایک بات یہ بھی ہے کہ صبح کے وقت تجارت کی جائے، چونکہ وہ بابرکت وقت ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کی صبح میں برکت نازل فرما۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی جب کوئی لشکر بھیجتے تو وہ صبح کے وقت بھیجتے تھے، کانا اذا بعث سریہ او جیشا بعثهم اول النہار، ان کو دن کے پہلے حصے میں بھیجتے۔ اور یہ ایک صحابی ہیں سخر رضی اللہ تعالی عنہ، تاجر تھے، تو اسی حدیث کی بنا پر وہ اہتمام کرتے کہ صبح کے وقت اپنے قافلوں کو بھیجتے، تو اللہ نے ان کو بہت برکت دی۔ تو یعنی ہمیں اپنی عادات کو بھی ٹھیک کرنا ہے کہ ہمارے ہاں تو 12 بجے تک جو ہے وہ سونا ہے، ہم نے رات 2 بجے جو کہ دکان بند کرنی ہے، اس سے پہلے تو آنکھ نہیں کھلتی۔ تو حالانکہ رات راحت کے لیے ہے، آرام کے لیے ہے، دن کام کے لیے ہے۔ تو اگر رات جو ہے وہ ہمارا سونا وہ بر وقت ہو جائے عشاء کے فوری بعد، اللہ کے نبی تو پسند نہیں کرتے تھے باتیں کرنے کو کہ عشاء کے بعد باتیں کی جائیں، بیدار رہا جائے، تو انسان سو جائے اور پھر صبح بر وقت کام شروع کرے، تو یہ چیز جو ہے وہ باعث برکت ہے۔ اب اس کے بعد یہ آخری بات کر رہے ہیں کتاب البیوع کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کون کون سے پیشے موجود تھے، عام لوگ کون کون سے کام کرتے تھے۔ ان میں سے پہلا اس نے میں کہ سناروں کا پیشہ، یہ سونا بنانا، یہ پیشہ موجود تھا۔ اور اس کی دلیل یہ پیش کر رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے وہ حضرت فاطمہ سے نکاح کا ارادہ کیا نا، تو رشدی کا ارادہ تھا، تو ایک سنار کے پاس گئے، اسے کہا کہ چلو بھائی چلتے ہیں، وہ گھاس جو ہے نا وہ کاٹ کے لاتے ہیں، اس کر کہتے ہیں اس کو، تو وہ بیچ کے تاکہ میں اپنے شادی کر سکوں، ولیمہ کر سکوں، تو وہ لے کے آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سنار کے پاس گیا، یعنی سناروں کا کام یہ موجود تھا، اور یہ گھاس انہیں کو بیچتے تھے تاکہ وہ آگ جلانے کے کام میں لائیں۔ اسی طرح لوہاروں کا پیشہ، یعنی لوہے کے ساتھ، یہ بھی موجود تھا۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ یہ لوہے کو پگلانے کا کام، وَعَلْنَا لَهُ الْحَدِيدِ، قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے لوہا ان کے لیے نرم کر دیا تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کنت قینا فی الجاہلیہ، جاہلیت میں لوہار تھا، لوہے کا کام کرتا تھا۔ درزیوں کا پیشہ بھی موجود تھا، تو ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی، تو اس میں یہ بات بیان ہو گئی کہ یہ پیشہ بھی موجود تھا۔ کپڑا بننا جو ہے یہ بھی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا۔ اور اسی طرح یہ لکڑی کا کام جو ہے وہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک انصاریہ صحابیہ سے کہا تھا، انہوں نے اپنے غلام سے کہا جو بڑی کا کام کرتا تھا، تو اس نے رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر تیار کروا کے دیا۔ اسی طرح یہ حجامہ، سنگی جس کو بولتے ہیں، حجامہ کروانا، تو یہ بھی رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا، خود اللہ کے نبی نے لگوائی ہے، وہ ابو طیبہ غلام تھے، انہوں نے لگائی، تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ بھئی اس کو 100 کھجوروں کا دے دو۔ تو یعنی یہ سارے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، لوگ یہ کام عام کرتے تھے، تو کوئی باعث آر نہیں تھی کہ فلاں جو لاہا ہے اور فلاں جو ہے وہ لوہار ہے، فلاں یہ مستری ہے، فلاں جو ہے وہ بڑا نیچ کام کرتا ہے۔ کوئی کام جو ہے وہ اوپر نیچ نہیں ہوتا، نہ کو اللہ ہوتا ہے۔ اصل اللہ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں معیار تقوی ہے، یہ پیشے معیار نہیں ہے۔ یہ سنگی لگانے کا پوچھا، بیٹا میں نے بتا دیا کہ حجامہ جس کو ہم بولتے ہیں نا آج کل، یہ حجامہ کروانا جو، تو اس کے یوں کہہ لیں کہ 2 3 انداز۔ ایک تو وہ اس دور میں سیدھا سیدھا حجامہ ہوتا تھا کہ کٹ لگا کے تو بعض اوقات نلکی رکھ کے نا تو منہ کے ذریعے، منہ کے ساتھ خون کھینچتے تھے۔ آج کل وہ جو ذرا جدید انداز ہے، وہ کپ لگاتے ہیں جو حجامے میں، تو مقصد تو ایک ہی ہوتا ہے، خون نکالنا، گندا خون جو ہے وہ جسم سے نکالنا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ ہے حجامہ۔ تو یہ سارے پیشے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے۔ اسی طرح کیا بھیک مانگنے کو بطور پیشہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ ایک آدمی جو ہے ہمارے ہاں جیسے بعض خاندان ایسے ہیں، وہ بچپن سے ہی پتا ہوتا ہے کہ کوئی پڑھنا پڑھانا کچھ نہیں، بس ان کا کام ہی مانگنا جو کہ بڑے مانگتے ہیں، اور وہ گھر نہیں بنانا، باہر جو ہے وہ انہوں نے وہ خیمے لگا کے رہنا ہے، اور وہاں مہینہ گزارا کسی جگہ پر، وہاں علاقے میں مانگا، پھر وہاں سے آگے چلے گئے، وہاں مہینہ لگایا، اسی طرح ان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ تو پیشہ ور یہ جو بکاری ہے،
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ما زال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القیامہ، آدمی مسلسل مانگتا رہتا ہے حتیٰ کہ قیامت کے دن آئے گا اور اس کے چہرے پہ گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا۔ یہ اپنے چہرے سے گوشت کو نوچنا ہے، مانگنا۔ اور اسی لیے وہ اگلی حدیث میں یہی بات اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ جو مانگنا ہے، خذوہ یکدہ بہ الرجل وجہہ، یہ زخمی کرنا ہے کہ جس کے ساتھ آدمی اپنے چہرے کو زخمی کرتا ہے۔ تو ہاں، تو جو چاہے چہرے کو زخمی کر لے، جو چاہے چھوڑ دے، اللہ یہ کہ حاکم سے مانگے۔ حاکم سے مانگتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، یا پھر ایسی صورت ہو کہ جس میں اور کوئی چارہ نہیں ہے، انسان مجبور ہے اور کوئی حل نہیں ہے، تو اس صورت میں مانگتا ہے تو جواز ہے، ورنہ یہ مانگنے کا جواز نہیں ہے۔ تو اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، اگر مانگنے والے کو پتہ چل جائے نا کیا کیا گناہ ہے اس کو، تو کبھی سوال ہی نہ کرے۔ تو اس لیے جو ہے، یہ بطور پیشہ یہ کام اختیار کرنا، یہ تو بدترین عمل ہے۔ وہ حدیث میں ہے، من سعال وهو غنی عن المسألة، جس نے جو ہے مانگا حالانکہ وہ غنی تھا، اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، تو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اس کا چہرہ زخمی ہوگا۔ اور اسی طرح اگلی روایت میں ہے کہ من سعال الناس وله ما یغنیہ، جو لوگوں سے مانگتا ہے حالانکہ اس کے پاس اتنا ہے کہ اس کو کافی ہو جائے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے، تو اس کا چہرہ جو ہے وہ زخمی ہوگا۔ اب آگے وہ لکھا ہے کتنے پیسے ہوں تو انسان کو نہیں مانگنا چاہیے، تو یہاں آ گیا 50 درہمن او قیمہ، 50 درہم یا ایک قیمت۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اگر ایک دن کا کھانا موجود ہے، جو ضرورت اس کی پوری ہو سکتی ہے، اور کوئی اس کی ضرورت ہے نہیں، تو اس لیے مانگنا درست نہیں ہے۔ تو یہ 50 والی بات کر لیں کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے وہ اور ہے، اور مانگنا اور ہے۔ ہر زکوٰۃ کا مستحق بندہ مانگ نہیں سکتا، ویسے مسکین ہے نا، وہ زکوٰۃ کا مستحق تو ہوتا ہے، ضرورت پوری ہوتی، لیکن وہ سوال نہیں کرتا، کیونکہ لا یسألون الناس الحافا، وہ قرآن میں کہا ہے نا کہ لوگوں سے چمٹ کے وہ نہیں مانگتے۔ تو اس لیے یہ حتی المقدور سوال کرنے سے، مانگنے سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ زکوٰۃ بھی دی جائے گی نا تو 1 سال کی دی جائے گی اس کو، کہ اس کی 1 سال کی ضرورتیں پوری ہو جائے، کیونکہ اگلے سال پھر سے اللہ تعالیٰ مزید اگلا موسم آئے گا تو پھر دیکھیں گے۔ تو اب وہ اکٹھا کر لے کہ میرا کو کام مانگنا ہے، 10 سال ہے، میری زندگی 15 سال ہے، پتہ نہیں لگا جتنا آئے مانگتا جاؤں، نہیں، اتنا کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اگر اس کے بالکل اور کچھ نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے، تو اتنا سوال کر سکتا ہے کہ ضرورت پوری ہو جائے، اس کو اپنے لیے پیشہ نہ بنا لے۔ اور اگلی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، تو شخص میری ایک بات قبول کر لے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا۔ تو حضرت ثوبان کہتے ہیں میں نے کہا جی میں کرتا، اور فرمایا لا تسأل الناس، پھر سن لو کسی سے مانگنا نہیں ہے، کسی سے سوال نہیں کرنا، مانگنا نہیں ہے۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کا کوڑا بھی گر جاتا نا، تو کسی سے یہ نہیں کہتے مجھے پکڑا دو، خود اتر کے پکڑتے تھے۔ تو یعنی انسان وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اس سے حد المقدور انسان کو بچنا چاہیے۔ ضرورت بھی ہے نا، اور انسان اللہ پر توکل کرتا ہے کہ اللہ میں نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے۔ وہ ایک واقعہ بعض محدثین کا پڑھا ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے کسی شہر میں 3 لوگ تھے طالب علم، تو گئے، خرچ ختم ہو گیا، تو اب کہنے لگے کہ کیا کریں، اور کوئی حل نہیں، چلو قرآن دادی کرو، جس کا نام آئے گا وہ جا کے لوگوں سے سوال کرے، اب ایک جا کے کرے تاکہ سب کا جو ہے وہ خرچ نکل آئے، کوئی اب یہاں علم حاصل کر سکے۔ تو جس کا نام آیا اس نے مسجد میں جو ہے نا وہ نوافل شروع کر دیے، اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کہا، اللہ میں نے کسی کے سامنے ہاتھ کو نہیں پھیلانا، تیرے دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو جو ہے وہ کوئی رستہ بنا دے۔ تو ابھی وہ نماز میں تھا کہ وہ جو وہاں کا حاکم تھا شہر کا،
اس کی طرف سے ایک کرندہ نمائندہ آیا اور پوچھتا آ رہا تھا کہ وہ فلاں آدمی کہاں ہے، کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو وہ کچھ پیسے حاکم کی طرف سے لے کے آیا کہ جی یہ قبول کریں، اور وہ بڑے شرمندہ ہیں کہ پہلے آپ کے بارے میں پہلے وہ پوچھ نہیں سکے، تو کل وہ حاکم خود آئیں گے، آپ سے ملیں گے۔ تو اس نے پوچھا کہ حاکم کو کیسے پتا چلا؟ گئی میں یہاں دعا کر رہا ہوں، ہمارے بارے میں کسی کو پتا نہیں کہ ہم محتاج ہیں۔ تو اس نے کہا کہ وہ دوپہر کا وقت تھا، سویا ہوا تھا، تو اس کو خواب میں جو ہے وہ اس بات پہ ڈانٹا گیا کہ تجھے نہیں پتا کہ تو یہاں کا ذمہ دار ہے، اور فلاں مسجد میں وہ دین کے طالب علم ہے جو بھوکے بیٹھے ہیں، اور تو نے ان کی خبر گیری نہیں کی۔ تو دیکھیں، جب وہ سوال سے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا نا، وہ حدیث بھی ہے کہ جو آدمی بچنا چاہتا ہے اللہ اس کو بچا دیتے ہیں۔ انسان جب یہ عزم کر لینا میں نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ اسباب بنا دیتے ہیں، وہ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ تو انسان کو جو ہے وہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ جی بیٹا رمشا بیٹی کیا سوال ہے؟ السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام۔ استاد محترم، اگر ہم ڈیلی کام جیسے کرتے ہیں، اپنے بہن بھائی کو کام کیا دیتے ہیں کہ فلاں چیز پکڑا دو یا پانی پلا دو، کچھ اس طرح کر کے، تو کیا یہ اسی کیٹیگری میں اگر ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے انہیں اپنا ہر نہیں نہیں کام نہیں، خود ایسا کرنا؟ نہیں ہے، اصل میں وہ انسان کا تقویٰ ہے۔ وہ جب اللہ کے نبی نے کہا نا کسی سے سوال نہیں کرنا، تو وہ اس میں وہ یعنی اعلیٰ ترین درجے پہ چلے گئے کہ بس یعنی یہ بھی کسی کو کہنا ہے نا، انہیں یہ بھی نہ کہنا پڑے، ورنہ یہ اس طرح سوال میں نہیں آتا۔ لیکن جس مقام پہ انسان فائز ہوتا ہے نا، اسی کے مطابق سوچتا ہے۔ وہ صحابی ہیں، تو انہوں نے تو اللہ کے نبی کے زبان سے جب لفظ نکلے کہ سوال نہیں کرنا، کسی سے مانگنا نہیں ہے، تو اس میں بھی ایک طرح کا سوال تو ہے نا، مجھے پکڑا دو، اتنا بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ حالانکہ یہ اس جو ہے وہ نہج میں یا اس کیٹیگری میں نہیں آتا، لیکن یہ صحابی کا تقویٰ ہے کہ وہ اس سے بھی بچتے ہیں۔ اچھا جی، اگلا مسئلہ ہے ولا کی خرید و فروخت جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہ وراثت کی ایک صورت ہوتی تھی کہ جو آزاد کردہ جو ہے نا، جس کو آزاد کیا ہے، وہ اس کی جو وراثت ہے بطور ولا اس کو مل جائے گی۔ تو یہ آج کل ایک تو اس کا وجود کوئی نہیں ہے ولا وغیرہ کا، تو جب تک وہ ملے نہ، اس کے قبضے میں نہ آ جائے، ظاہری بات ہے وہ اس کی ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کتنا ملتا ہے کیا ہوتا ہے، تو اس کو آگے بیچ نہیں سکتا۔ اسی طرح مدبر غلام، یہ بھی جو کہ آج کل موجود ہی نہیں ہے، ویسے مدبر غلام کہتے ہیں کہ ایسا غلام جسے مالک یہ کہہ دیتا ہے کہ بھی میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، گویا کہ وہ کچھ نہ کچھ آزادی کی طرف اس کا قدم اٹھ گیا، کیونکہ اب وہ آگے اس غلامی اس کی نہیں چلے گی۔ جب یہ مالک اس کا فوت ہو گیا تو یہ آزاد ہو گیا۔ اگر یہ کہتا ہے میرے مرنے کے بعد تو غلام ہے، تو اس کو عام طور پہ تو پھر فروخت نہیں کرنا، کیونکہ اب وہ ایک طرح کا آزاد ہو چکا ہے۔ آگے اگر بیچ دے گا تو پھر اس وعدے کا کیا بنا جو اس نے وعدہ کیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے۔ ہاں اگر ضرورت ہو جیسے وہ ایک قصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ ایک اس طرح کا مسئلہ آیا تھا کہ ایک آدمی اس کے پاس مال پائی ہوئی، اور غلام کو اس نے کہا بس تو آزاد ہے میرے بعد۔ اللہ کے نبی نے اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا اس کا، بلکہ اس کو بیچ دیا۔ تو ایسی ضرورت کے وقت جو ہے ایسا کرنا جائز ہے۔ اسی طرح ولد کہتے ہیں ایسی لونڈی جو بچے کی ماں بن جائے، تو اس کو بیچنا بھی، کیونکہ اب وہ اس کے بچے کی ماں ہے، یہ بھی آزادی کی طرف ایک قدم ہے، کیونکہ جب یہ آدمی مالک فوت ہو جائے گا تو یہ اپنے بچے کی غلام تو نہیں بنے گی نا، لونڈی نہیں بنے گی، تو یہ آزاد ہو جائے گی۔ تو اسی طرح اس کو بھی بیچنا درست نہیں، لیکن جو ہے وہ ضرورت اگر اسی طرح کا مسئلہ کوئی ہو تو پھر جو ہے وہ اس طرح کا بیچا بھی جا سکتا ہے۔ اسی طرح بغیر گواہوں کے بیع درست ہے، یعنی ویسے تو حکم ہمیں یہ ہے کہ جب لین دین کریں تو اس میں کسی کو گواہ بنا لیں، یعنی عام طور پہ ہوتا ہے یہ ادھار میں، جب ادھار کا معاملہ کر رہے ہیں نا، تو اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہا ہے اذا تداینتم بدین، جب تم ادھار میں لین دین کرو نا تو اس کو لکھ لو، اس پہ گواہ بنا لو تاکہ کل جھگڑا نہ ہو۔ اس میں کہا الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم، ہاں اگر وہ تجارت ہو نقد و نقد کی تو پھر ٹھیک ہے، وہ تو پیسے دیے چیز لے لی، اب اس میں گواہ
वगैरह की जरूरत ही नहीं है, पता है कि उसके पास चीज मौजूद है, इसके पास पैसे आ गए हैं, तो मसला ही नहीं है कि बाद में झगड़ा बने, तो उसमें जरूरी नहीं। लेकिन अगर उधार पर भी अगर गवाह ना बनाया तो बहरहाल ये बेहतर है, वाजिब फर्ज नहीं है कि इंसान गुनाहगार हो जाए। इसी तरह हराम काम जो है, हराम चीज का कारोबार, वो भी हराम है। जैसे इसने टीवी वीसीआर का कहा, जिस दौर में इन्होंने ये किताब लिखी है, क्योंकि ये चीजें बड़ी आम थी इसीलिए वो इसकी बात की। तो असल ये है कि हराम चीज, जो चीज हराम है या जो हराम के लिए जो है वो बकायदे बतौर आला काम करती है, उसका असल इस्तेमाल वही है, तो ऐसी चीज की बै जो है वो जायज नहीं है। कुरान मजीद में है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशा, वो लोग जो ईमान वालों में बेहयाई को फैलाना चाहते हैं, उनके लिए दुनिया आखिरत में अजाब। अब एक बंदा कहे कि मोबाइल बेचना जायज है, उसमें भी तो लोग गलत चीजें देखते हैं, तो हम कहते हैं कि ये दो सूरतें होती हैं। एक ये है जिस जिस चीज का इस्तेमाल है ही वो गलत, और एक है कि जिसका इस्तेमाल असल वो नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके लिए भी इस्तेमाल होती है। तो फिर चूंकि मुतय्यन तो नहीं है ना कि ये जो खरीदने वाला है वो गलती इस्तेमाल करेगा, जैसे मोबाइल लिया है तो मोबाइल का असल मकसद तो कॉल करना है ना, अगर कोई उससे गलत दूसरा इस्तेमाल करता है तो उसका सिर्फ वही इस्तेमाल नहीं है, ऐसे ही टीवी है, वो ताकि कंप्यूटर है। तो ये चीजें चूंकि इनमें दोनों इस्तेमाल मौजूद हैं, तो ऐसी चीज को खरीद बेचना, इसकी दुकान बना लेना कोई गलत नहीं है। हाँ, जिसके बारे में पता है कि ये इसका इस्तेमाल गलत ही करेगा, उसको बेचना मना है, उसको बेचना मना है। या ऐसी चीज जिसका इस्तेमाल ही जो है वो गलत है, मिसाल के तौर पे सिगरेट है, तो उसका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है, तो दुकान पे सिगरेट रख के बेचना जायज है? हम कहेंगे जायज नहीं है। इसी तरह इसने कहा ये बाल दाढ़ी मूड़ना, कोई बंदा हजाम है, ये काम करता है, तो क्या वो गुनाहगार होगा कि नहीं? तो ये गुनाह में तामुन कर रहा है, क्यों नहीं गुनाहगार होगा? ठीक है। तो जैसे वो हदीस में है ना कि अल्लाह ने शराब की सूरत में 10 लोगों पर लानत की है, वो निचोड़ने वाला, जिसके लिए निचोड़ी गई है उसको, यानी जिस किसी किस्म का तामुन करने वाला, वो इस गुनाह में शामिल है। तो ऐसे ही ये गुनाह में जो है वो तामुन कर रहा है, और हमें हुक्म ये है, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि नेकी के कामों में तामुन करना है, गुनाह के कामों में तामुन नहीं करना। तो ये गुनाह में तामुन है, तो लिहाजा ये काम करना भी हराम होगा। इसी तरह अगला मसला है ये तस्वीरें बनाना, ये पेशा इख्तियार करना, फोटोग्राफी, इसका क्या हुक्म है? तो इसमें दो सूरतें, दो बातें आ गई। पहले तो खुद तस्वीर का क्या हुक्म है, जब वो हराम है तस्वीर, तो फिर उसका पेशा, उसको इख्तियार करना, तस्वीरें बनाना, वो भी हर जरी बात है, हराम है। तो जितना जवाज है जरूरत की जो है वो जवाज है ना, तो उतना अगर कोई बंदा करता है, मिसाल के तौर पे ये जो हमें जरूरत पेश आती है हज के लिए या इस तरह शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए, सारे कामों में, तो अब वो बंदा इस तरह की तस्वीर बनाता है तो कोई अर्ज नहीं है। और वही बात है, वो आमतौर पे होता भी जरूरत के मुताबिक है। हाँ, ये जो बाकी होता है कि ये यादगार के तौर पे बड़ी बड़ी तस्वीरें बना के घर में लगानी है, लटकानी है, वो ये बनाता है, तो ये दुरुस्त नहीं है। बाकी रहेगा मसला तस्वीर का। ये जो तस्वीर है ना, जिसकी बकायदा उसका वजूद होता है, जिसको पकड़ा जा सकता है, वो कागज पे बनी हो, वो जिस पे भी हो, तो वो तो हराम ही है। ठीक है, इसको कहना ये अक्सर फलां है नहीं, ये तो हराम ही है। हाँ, ये जो हमारे यहाँ मोबाइल में आमतौर पे हम उसको बकायदा कोई उसको प्रिंट नहीं निकालते उसका, मोबाइल में जो है वो जो तस्वीर खींचते हैं, अक्स को कैद करते हैं, तो बाद उलमा इस पे कहते हैं कि इस पर वो तस्वीर का जो है ना वो हुक्म नहीं लगता, इसलिए कि तस्वीर में वो या तो ये था ना कि वो बुत परस्ती और उसकी तरफ जो एक था, और दूसरा ये है कि वो कल उस तरफ लोग जा सकते हैं, तो इसका तो वजूद ही नहीं है ना, ये तो बाहर उस शक्ल में आई नहीं है।
کہ اس میں وہ ساری چیزیں ہوں، تو اسی لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس پر بہرحال وہ حکم نہیں لگے گا جو تصویر والا ہے۔ اور اس کی کتنی بڑی وعید ہے، وہ حدیث میں ہے کہ قیامت کا دن سب سے بدترین جو عذاب ہوگا، سب سے سخت عذاب جو ہوگا، وہ تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ اور اللہ اسے کہیں گے اس میں روح پھونک، تو اب وہ اس میں پھونک نہیں سکے گا، تو جان نہیں چھوٹے گی اس کی۔ تو اسی طرح ہاں غیر جاندار کی، جیسے پہاڑوں کی تصویر بنا لے، درختوں کی تصویر بنا لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جاندار کی تصویر جو ہے، چاہے وہ انسان کی ہو یا جانور کی ہو، وہ درست نہیں ہے۔ آگے ہے باب الربا، سود کا بیان ہے۔ تو سود کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں کہ وہ زیادہ المشروطہ من احد المتعاقدین، کہ مال کے لین دین میں مشروط زیادتی جو ہے اس کو سود کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لین دین میں مشروط زیادتی، اور اس کی ایک صورت جو ہے اوپر بیان ہوئی ہے، وہ ربا کی دو قسمیں ہم آگے پڑھیں گے، ربا الفضل اور ربا النسیہ۔ تو ایک یہ جو حدیث میں بیان ہوئی ہے، جسے کہتا ہے یحرم بیع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح الا مثلا بمثل يدا بيد، سونے کی بے ہو سونے کے بدلے میں، اس میں سارا روپیہ پیسہ کرنسی بھی آ گئی، اور خود سونا وہ زیورات کی شکل میں ہو یا کرنسی کی شکل میں ہو، جو بھی ہو یہ اس میں آ گیا۔ الفضة بالفضة، چاندی چاندی کے بدلے میں، تو ان کے لین دین میں کمی بیشی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے ربا الفضل، کہ نقد و نقد ہے تو اس میں کمی زیادتی ہو تو یہ ربا الفضل ہے، اور ادھار آ جائے تو ربا النسیہ ہے۔ اسی طرح والبر بالبر، گندم گندم کے بدلے میں ہو، والشعیر بالشعیر، جو جو کے بدلے میں ہو، والتمر بالتمر، اور کھجور کھجور کے بدلے میں ہو، نمک نمک کے بدلے میں ہو۔ یہ چیزیں جو ہیں، بعض نے تو کہا ہے کہ یہ صرف 6 چیزیں، یہی انہی میں سود ہوتا ہے، ان کے لین دین میں تبادلے میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ وہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس وہ خیبر کی کھجوریں لائی گئی ذرا اچھی قسم کی، تو آپ نے فرمایا کہ کیا خیبر کی ساری کھجوریں ایسی ہیں؟ صحابی نے کہا نہیں اللہ کے نبی، ہم نے تو 3 3 سا دے کے یہ 2 2 لی ہیں، یا اسی طرح کوئی کمی بیشی کے ساتھ۔ میں نہ کرو گے ایسا، یہ تو سود ہے، ایسا نہ کرو۔ ایسی اگر صورت کرنی ہے تو اس کو الگ بیچو پیسوں کے ساتھ، اور دوسری اچھی کو الگ خریدو پیسوں کے ساتھ، تو یہ طریقہ نہ اختیار کرو۔ تو ان چیزوں میں جب جنس کے ساتھ باہم کا تبادلہ ہو، سونے کا سونے کے بدلے میں، چاندی کا چاندی کے بدلے میں، تو کمی بیشی جائز نہیں ہے۔ بعض تو یہ 6 چیزیں خاص کہتے ہیں، بعض نے کہا ہے کہ یہ 6 چیزیں نہیں مراد، بلکہ اس سے مراد ہے الموزون المکیل، وہ چیز جن کو ماپ تول کے لین دین کیا جاتا ہے نا، اس میں اب پھر دالیں بھی آ جائیں گی، اسی طرح جو ہے وہ اور جتنی چیزیں جن کو تول کے وزن کر کے لیا دیا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں آ جائیں گی، کہ اگر ان کا ایک ہی جنس کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ یہاں چاول کی بات نہیں آئی تو چاول بھی اسی میں آئے گا، مکئی کی بات نہیں آئی وہ بھی اسی میں آئے گی، کہ اگر چاول کا کاروبار کر رہا ہے، چاول اچھی قسم کا بھی ہوتا ہے دوسرا بھی ہوتا ہے، تو یہ کہے کہ مجھ سے یہ جو باسمتی ہے یہ 1 من لے لو اور مجھے وہ موٹے چاول جو ہیں 2 من دے دو، تو یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ جنس ایک ہے اور ان میں کمی بیشی جائز نہیں ہے۔ تو السود کی حرمت کے جو دلائل ہیں ان کو دیکھ لیں۔ پہلی بات، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے، سود کو حرام کیا ہے، یہ حرام ہے۔ اور اسی طرح فرمایا الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوتے مگر اسی طرح جس طرح وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو کے جو ہے وہ خپتی بنا دیا، جیسے کتا ہوتا ہے نا بولا، وہ کاٹ لے تو اس کے اثرات، وہ بولا پن جو ہے وہ انسان میں آ جاتا ہے، اسی لیے وہ انجیکشن لگاتے ہیں، اتنے انجیکشن لگے گے، تو ایسے ہی ہے جیسے اس کو شیطان نے چھو کے خود مجسمے شیطان بنا دیا، تو سخت ترین بات ہے یہ۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا
ما باقیہ من الربا ان کنتم مؤمنین، اور باقی سود جو ہے اب تک جو معاملہ آگے ہے ہو گیا اب چھوڑ دو، اگر مومن ہو تو بس، ان کنتم مؤمنین، کتنی بڑی بات، اگر مومن ہو، اس کا مطلب کیا ہوا، جو نہیں چھوڑتا پھر وہ مومن نہیں ہے۔ اور آگے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کرو، نہ چھوڑو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کر دو، پھر تم اللہ اس کے رسول کے دشمن ہو، تم اس سے لڑائی کر رہے ہو۔ اور وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ نے لعنت کی ہے، لعن اللہ، ٹھیک ہے، اللہ آکل الربا، وہ جو سود کھانے والا ہے، کھلانے والا ہے، لکھنے والا ہے، گواہی دینے والا ہے، سب پر لعنت کی، یعنی کسی قسم کا جو ہے اس میں تعاون وہ درست نہیں ہے۔ جیسے آدمی وہ بینک سے سود لینا ہے، پیسے لینے ہیں، تو دوست سے کہتا ہے یار چل ان کو چاہیے جو ہے وہ ساتھ گواہی چاہیے، پھر تو جا کے جو ہے وہ گواہی دے دے، تو وہ اپنی گاڑی کا انہوں نے کہا ہے کہ گاڑی جو ہے اس کے کاغذات جمع کراؤ، تو چلو تم اپنی گاڑی کے کاغذات دے دو، میں، تم نے تو نہیں لیا نا، میں تم سے کاغذ مانگ رہا ہوں، میں تمہیں سال میں واپس کر دوں گا، یہ تعاون تو کر رہا ہے، یہ اس طرح کا کوئی تعاون کرے وہ اس کے ساتھ شامل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا الربا ثلاثۃ و سبعون بابا، یہ سود جو ہے نا، اس کے جو گناہ کے درجے ہیں وہ ہیں 73 درجے، اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی ماں سے بدکاری کرے، ٹھیک ہے، اتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ اور درہم ربان یاکلہ الرجل وهو یعلم، ایک درہم جو انسان جانتا ہے کہ یہ سود کا ہے، یہ کھاتا ہے، یہ 36 بار بدکاری سے بڑا گناہ ہے۔ تو اتنی بڑی جو ہے وہ وعید آئی ہے اس پر۔ اور اسی طرح اجتنبوا السبع الموبقات، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بھئی 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، ان میں سے ایک چیز یہ تھی سود کھانا۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ما ظہر فی قوم الزنا ولا الربا، کسی قوم میں بدکاری اور ربا نہیں عام ہوتا، سود، مگر اللہ جو ہے ان پر اپنے عذاب کو نازل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر وہ اپنے نفسوں پر جو ہے اللہ کی سزا کو حلال کر لیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان پر پھر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو اب دیکھ لیں مسلمان جو ہے وہ اسی عذاب میں پڑے ہوئے، تو حالانکہ اس کی حرمت پر امت کا اجماع ہے کہ سود حرام ہے، ہم پھر بھی نہیں چھوڑتے، اور اس کا حکم تو قرآن میں آیا ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ وہی جو 6 چیزیں بیان ہوئی ہیں، الذهب بالذهب، سونا سونے کے بدلے میں، والفضة بالفضة، چاندی چاندی کے بدلے میں، والبر بالبر، گندم گندم کے بدلے میں، اور والشعیر بالشعیر، جو کے بدلے میں، والتمر بالتمر، کھجور کھجور کے بدلے میں، والملح بالملح، نمک نمک کے بدلے میں، یدن بیدن سواء بالسواء، ان میں اصول کیا ہے، 2 شرطیں ہیں کہ اگر یہ چیز آپس میں ان کا تبادلہ ایک ہی جنس کے ساتھ ہو رہا ہے تو پھر 2 شرطیں ہیں، نمبر 1 نقد و نقد ہو، نمبر 2 برابر برابر ہو۔ فمن زادہ اوز دادا، جو زیادہ لے یا زیادہ دے، فقد اربا، تو اس نے سودی کاروبار کیا، الاخذ والمؤتی فیہ سوا، اس میں لینے والا اور دینے والا دونوں برابر ہیں، دونوں لانتی۔ تو حضرت عبادہ ابن ثابت بھی یہی کہتے ہیں، فضالہ بن عبید وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا تبیع الذهب بالذهب، سونے کو سونے کے بدلے میں نہ بیچو، مگر وزن بوزن، برابر برابر، نقد و نقد ہے اور برابر برابر ہے، یہ شرط ہے۔ تو اب آگے ہم یہ پڑھیں گے کہ یہ اس سے مراد یہی 6 چیزیں ہیں جن کا ذکر حدیث میں آ گیا ہے، یا ان سے مراد علت ہے، جیسے ہم نے پیچھے بیان کیا کہ بعض علماء نے تو یہ کہا ہے کہ یہی 6 چیزیں ہیں،
اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں اس میں پائی جانے والی علت ہے، پھر وہ کیا ہے اس میں ایک تفصیل ہے آگے. اسی طرح پھر ربا کی دو قسمیں، ربا الفضل اور ربا النسیہ، یہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے. ابھی 1-2 منٹ باقی ہیں، آپ کچھ سوال ہے تو سوال کر لیجیے. السلام علیکم سر. سر جو آپ نے وعلیکم ولا کی السلام. خرید و فروخت بتایا نا، ولا کی خرید و فروخت بتایا نا، اس کو دوبارہ بتا دیں، یہ سمجھ نہیں آیا. جی بیٹا ٹھیک ہے. اصل میں ایک تو یہ بات موجود نہیں ہے. ولا یہ ہوتا تھا کہ یہ وراثت کی ایک شکل ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی غلام کو آزاد کیا، اب وہ آدمی جو ہے نا وہ فوت ہو جاتا ہے، تو اس کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں جس کو وراثت مل سکے، تو یہ جو آزاد کرنے والا ہے نا، یہ اس کو وراثت اس کو مل جائے گی. ٹھیک ہے. اور لوگ اس کی بے کیسے کرتے تھے کہ بھئی وہ فلاں بندہ جو ہے اس کی وراثت جتنی مجھے ملے گی میں تمہیں دیتا ہوں، تو مجھے اتنے پیسے دے دو، تو مجھے 10,000 دو، وہ تمہاری قسمت جتنی آ جائے. تو جوا ہے نا یہ، ممکن ہے وہ کچھ بھی نہ چھوڑ کے مرے، اور ممکن ہے وہ لاکھوں چھوڑ جائے. تو اس طرح کا کام کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے پاس آنے سے پہلے ہی اس کو بیچ دیتے. تو اس سے اللہ کے نبی نے روکا ہے، چونکہ وہ چیز اس کے پاس موجود ہی نہیں ہے، اس کا بھی مالک بنا ہی نہیں ہے، اور پتہ نہیں ہے اس نے چھوڑ کے کیا مرنا ہے، کتنے دیر زندہ رہتا ہے. جب مرتا ہے تو اس کے پاس کیا ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں ہے. تو لہٰذا وہ جائز نہیں ہے. جی جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے، باقی انشاءاللہ پھر کل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.